آج ہم بسٹیوو ٹیبلٹ اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جینیرک فارمولہ دیکھ لیتے ہیں۔ بلاسٹین اس کا جینیرک فارمولہ ہے اور یہ 20 ملی گرام میں شامل ہوتی ہے۔ کس مقاصد کے لیے آخر بسٹیوو ٹیبلٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو سالانہ الرجی ہے یا سیزنل الرجی ہے، یا پھر آپ کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، ناک آپ کی بہہ رہی ہے، آپ کو جسم پہ کہیں خارش ہے، تو اس کے خاتمے کے لیے بسٹیوو ٹیبلٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس وقت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ نے جناب یا تو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو استعمال کرنا ہے، یا پھر کھانا کھانے کے یا جوس پینے کے 2 گھنٹے کے بعد آپ نے بسٹیوو ٹیبلٹ کو استعمال کرنا ہے۔ دوبارہ سے سن لیں، کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا پھر کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد آپ نے ہرگز اس کو استعمال نہیں کرنا۔ ڈوز اس کی کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہوگی؟ بالغ افراد، کیونکہ یہ ہمیشہ ٹیبلٹ بالغ افراد یا جن کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے ان میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ 1 ٹیبلٹ استعمال کریں گے رات کو۔ ڈوز اس کی یہ ہے، 1 ٹیبلٹ دن میں صرف 1 مرتبہ استعمال کرنی ہے، وہ بھی آپ رات کو استعمال کریں گے، اور یہ 24 گھنٹے میں 1 دفعہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کا دورانیہ پورے 24 گھنٹے رہتا ہے۔ تو یہ اس کی ڈوز ہوگی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے اہم ہے۔ بچے جن کی عمر 6 سال سے کم ہے وہ بسٹیوو ٹیبلٹ یا سیرپ استعمال نہیں کر سکتے۔ بچے جن کی عمر 6 سال سے 12 سال کے درمیان ہے وہ بسٹیوو سیرپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹیبلٹ ہمیشہ 12 سال یا اس سے زائد عمر کے جو افراد ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بچے جن کی عمر 6 سال سے کم ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ حاملہ خواتین جو پریگننٹ ویمن ہے، کیا وہ اس کو استعمال کر سکتی ہیں؟ یہ سب سے اہم ہے۔ حاملہ خواتین پہ کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی اسٹڈی نہیں کی گئی آیا یہ ان میں سیف ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ ہرگز اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ ریسرچ نہیں ہے، اسٹڈی نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں کی انہوں نے، جلد بازی میں پتہ نہیں بنائی ہے میڈیسن، کیا کیا ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ تو حاملہ خواتین اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ دودھ پلانے والی ماؤں پہ بھی کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی اسٹڈی نہیں ہے، تو دودھ پلانے والی مائیں بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے وہ بھی بسٹیوو ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے، ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ ڈرائیونگ یا ہیوی مشینری چلانے والے جو افراد ہیں وہ بھی اس کو اس وقت استعمال نہیں کر سکتے، ڈرائیونگ یا ہیوی مشینری چلانے کے دوران، کیونکہ اس پہ ریسرچ یا اسٹڈی نہیں کی گئی۔ یہ کیونکہ یہ تو اہم چیز ہے، ڈرائیونگ یا جو ہیوی مشینری چلاتے ہیں یہ تو اہم چیز ہے کہ اسٹڈی اس پہ ہونی چاہیے تھی، لیکن جلد بازی میں پتہ نہیں بنا رہے ہیں، پیسہ بنانے کے چکر میں کوئی ریسرچ کوئی اسٹڈی نہیں ہے اس پہ۔ تو یہ افراد بسٹیوو ٹیبلٹ کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ہم اس کا ڈرگ انٹریکشن دیکھتے ہیں کہ کن ادویات یا خوراک سے آپ نے اس کو ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ سب سے پہلے کیٹوکونازول، اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ ایریتھرومائسین، اس کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ فروٹ جوس، گریپ فروٹ جوس، اس کے ساتھ بھی آپ نے اس کو ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ سائکلوسپورین، ڈلٹیازم، اس کے ساتھ بھی آپ نے جو بسٹیوو ٹیبلٹ ہے ان کو اکٹھے استعمال نہیں کرنا، ان کا آپس میں انٹریکشن ہے، تو جس سے پلازما میں یا بلڈ میں آپ سمجھ لیں بسٹیوو ٹیبلٹ کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، جس سے آپ کو جو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن مضر اثرات ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، آپ کو خطرناک حد تک وہ بڑھ سکتے ہیں آپ میں۔ تو یہ ڈرگ انٹریکشن ہے کہ ان ادویات کے ساتھ آپ نے بسٹیوو ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کرنا اکٹھے۔ آخر میں اب ہم اس کے ایڈورس ڈرگ ریئیکشن مضر صحت اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مضر صحت اثرات کیا کیا اس کے ہو سکتے ہیں۔ ہر کسی میں ظاہر نہیں ہوں گے لیکن ظاہر ہو سکتے ہیں کسی میں۔ مضر صحت اثرات میں سب سے پہلے خطرناک مضر صحت اثرات اس کا ہے اورل ہرپیز۔
یہ ایک وائرس ہے، ہرپیس سمپلیکس وائرس، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو یہ خطرناک ہے کہ آپ علاج کس چیز کا کر رہے ہیں اور آپ کو بیماری کوئی اور ہو جائے۔ تو سب سے خطرناک اس کا مضر اثرات ہیں۔ اس کی بھوک آپ میں بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے، انگزائٹی آپ کو ہو سکتی ہے، اس سے رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی اس کو استعمال کرنے کے بعد۔ یہ اس کا مضر اثرات ہیں۔ اس کے علاوہ سر میں درد ہو سکتا ہے، آپ کو غنودگی آ سکتی ہے، ہر وقت آپ ایسے لگے گا کہ آپ نیند کی حالت میں ہیں، یہ کنڈیشن بھی آپ کی ہو سکتی ہے۔ آپ کو چکر آ سکتی ہیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا سانس جو ہے نا بند ہو رہا ہے، یہ ایک کنڈیشن بھی اس کو استعمال کرنے کے بعد ہو سکتی ہے۔ آپ کو ناک آپ کا بند ہو سکتا ہے، ڈرائینس ہو سکتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، معدے میں درد ہو سکتا ہے، منہ آپ کا خشک ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد، ڈائریا آپ کو ہو سکتا ہے، آپ کو متلی یا پھر الٹی بھی آ سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد، الرجی آپ کو ہو سکتی ہے، تھکاوٹ آپ کو ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد، پیاس آپ کو زیادہ لگے گی جب آپ کو اس کو استعمال کریں گے، بخار ہو سکتا ہے آپ کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ irregular ہو سکتی ہے، وہ زیادہ تیز ہو سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد، آپ کو پسینے آ سکتے ہیں، ٹھنڈے پسینے، آپ کو اینافلیکسس شاک ہو سکتا ہے، سویلنگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کے مضر اثرات ہیں، ایڈورس ڈرگ ریئیکشن، جو کہ اگر آپ کسی کو ظاہر ہو سکتی ہیں جب آپ بسٹیبو ٹیبلٹ استعمال کریں گے، تو یہ اثرات آپ پہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے استعمال کرنا ہے کہ اگر آپ کو یہ اثرات ظاہر ہوں تو پریشان نہیں ہونا، بسٹیبو ٹیبلٹ کا استعمال ترک کر دینا ہے، تو یہ جو اثرات ہیں مضر صحت یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے۔ یہ پریشان نہیں ہونا کہ آپ بسٹیبو بھی استعمال کرتے رہیں اور پھر جو مضر اثرات ظاہر ہوں ان کا بھی علاج کرتے رہیں، ایسا نہیں کرنا۔ امید ہے آپ کو تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی۔